ناظرین اکرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر گفتگو فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال اٹھ کر چلے گئے تو حضرت ابو ذر گہری سوچ میں چلے گئے اور پریشانی کی حالت میں حضرت علی کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت علی نے پوچھا، ابو ذر پریشان کیوں ہو؟ حضرت علی، میرے دماغ میں ایک سوال ہے اور مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ حضرت علی نے سنا اور ان سے دریافت کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، جس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ گورے ہیں اور کچھ کالے ہیں، کچھ کے بال نرم ہیں، کچھ کے بال سخت ہیں، کچھ کے ہونٹ موٹے ہیں اور کچھ کے ہونٹ پتلے ہیں۔ بس ابو ذر کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ ابو ذر، جب آدم زمین پر آئے تو وہ بہت ہی نفیس تھے۔ جب آدم کی اولاد بڑھنے لگی، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عشیش کے بعد جو 2 فرزند حضرت آدم کو عطا کیے، ان میں سے نقیب اور نالا کو جانوروں نے کھا لیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو پہاڑ کی مانند ہو، میرے خاندان کی حفاظت کرے، جانوروں کو چیر دے۔ بس حضرت آدم کی دعا اللہ کے دربار پر پہنچی تو اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا رنگ کالا، بال سخت، ہونٹ اور دانت اتنے سخت تھے کہ وہ کسی بھی چیز کو چیر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم نے اپنے اس بیٹے کا نام قیام رکھا۔ وہ پورے قبیلے کی حفاظت کرتا تھا۔ بہادری میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی اور تبھی سے ہی انسانوں میں یہ فرق واضح ہو گیا۔ کچھ انسان حضرت عشیش سے ہونے لگے جو گورے تھے، جن کے بال بھی نرم تھے، جسم نازک تھا۔ کچھ قیام کی نسل سے تھے، جن کے رنگ کالے، بال سخت اور جسم مضبوط تھے۔ حضرت علی نے جب یہ بتایا کہ دنیا میں ہمیں جو گورے اور کالے انسان دکھائی دیتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، اسی واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں انسان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کس طرح سے دعا مانگوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے لیے دعا مانگو تو اس سے پہلے کسی دوسرے کے لیے دعا مانگو، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا پیش کرو، وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، اللہ کی سب سے محبوب خلقت اس کا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اس کے محبوب کے لیے ضرور دعا مانگو، اے اللہ حضرت محمد پر رحمت فرما اور اس کی آل پر رحمت فرما، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگو تو اللہ رب العزت کبھی بھی تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ کے کاموں میں یہ نہیں ہے کہ ایک دعا سنے اور قبول کر لے اور وہ دوسری دعا چھوڑ دے۔ جب اللہ رب العزت دیکھے گا کہ میرے محبوب کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو قبول شدہ دعا ہے، تو وہ فوراً تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ جب تمہاری دعا رب العزت کے دربار میں پہنچے گی اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کے ذریعے سے مانگو، کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے۔ دوستو، حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کو کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اور کس طرح سے مانگی جانے والی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کو حضرت علی کی زندگی سے متعلق ایک اور واقعہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان سے بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کریں تو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے اہل ایمان، اے مومنوں، اے مسلمانوں۔ جب اللہ تعالیٰ مختلف ناموں سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے تو وہ ان سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ان کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، اور نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی فرض کر رکھی ہے،
اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور ہمیں اس کو لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں، تو اس کا جواب بھی حضرت علی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ ہر چیز کا علم حضرت علی نے ہم تک پہنچایا اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہیں۔ حضرت علی نے کیا بتایا، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو۔ تو اس انسان نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اے شخص، یاد رکھنا اس روح زمین پر انسان کی زندگی اور دھڑکن، انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لگی ہوتی ہیں۔ کون کتنی سانس لے گا، کس کا کتنی بار دل دھڑکے گا، اور جب موت کے وقت فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے تو روح قبض کرتا ہے، تو اس وقت کچھ انسان آنکھیں کھول کر مسکراتے ہیں، کچھ انسان آنکھیں کھول کر گھبراتے ہیں۔ انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، اور اتنی دیر تک جتنی سانسیں، جتنی دھڑکنیں انسان کو ملنی ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت سب کو ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حضرت علی کی زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے جو ان کے کلمات ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد قریب تھے۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا جائے۔ جب حضرت علی نے اپنے رشتے کے حوالے سے پیغام بھیجا تھا تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور انہوں نے جب ہاں کی تو اس کے بعد نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی رائے جاننی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر موضوع پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان بچپن سے ہی بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 8 برس تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔